As the nation reeled with news of the gang rape of a woman on the M11 near Gujarpura, Lahore, in the wee hours of September 10, remarks by the recently appointed Lahore CCPO Umar Sheikh sparked fear among Pakistanis. میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے نکلیو، آپ سیدھا روڈ لو، جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے، اور گھر چلی جاؤ. اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنا پیٹرول چیک کر لو، کیونکہ اس سائے پیٹرول پمپ نہیں ہوتے. Where the government attempted to quell the public by promising it had taken notice of the statement, rights activists, civil society organizations and concerned citizens took to the streets and to social media to express their disgust with the culture of victim blaming and demanded the immediate removal of CCPO Umar Sheikh. سخت نوٹس لے لیا. سخت نوٹس لے لیا کیا مطلب؟ سخت نوٹس لے لیا. اس سی سی پی کو کس نے تعینات کیا تھا؟ یہ وہی شخص ہے جو کہ 2 دن 3 دن سے بہت متنازع بنا ہوا ہے، اور اس کی اے سی آر پی ای آر جو مرضی کہتے ہیں اینول کانفیڈینشیل رپورٹ جو ہوتی ہے وہ ذرا قوم کے سامنے پیش تو کی جائے، ویب سائٹ پر رکھی جائے. ہم کہتے ہیں کہ آر ٹی آئی رائٹ ٹو انفارمیشن کانسٹیٹیوشنل حق ہے ہمارا، انفارمیشن پبلک ہونی چاہیے. یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ویب سائٹس کا دور ہے. ڈالیں پولیس والے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس شخص کی اے سی آر اور ہم دیکھیں یہ کون شخص ہے. The ruling PTI, which had a hand in Umar Sheikh's controversial appointment, although denounced his callous statements, asserted that the official had already apologized. وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے، کہہ کچھ اور گئے، لیکن آدمی کو بڑا رسپانسبل ہونا چاہیے ایسی سچویشن کے اندر جب آدمی دوسری پارٹی بہت تکلیف میں ہو. تو آئندہ احتیاط کریں، اور احتیاط کرنے کے بعد انہوں نے اپولوجائز بھی کر دیا، اس بات کے اوپر معافی مانگی ہے. However, when asked for clarification, the CCPO stated that his motive was not to blame the victim, yet his concerns that women should travel via certain routes and during certain hours were entirely valid. کیا ہم اپنی بہن کو ماں کو اکیلے بچوں کے ساتھ جانے دیتے ہیں؟ 12:30 بجے نہیں جاتے. پاکستان کی کوئی سوسائٹی نہیں جانے دیتی. نمبر 1. اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اگر جانے دیں بھی صحیح کسی ایمرجنسی سے تو ہم اسے کہتے بیٹا جی ٹی روڈ سے جاتے. یہ باتیں کرنے سے میرا مراد اس کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتانا ہے کہ سوسائٹی ہماری اس طرح کی ہے، بہنوں والوں، بیٹیوں والوں، آئندہ خیال رکھو. Activists voiced their concerns that the CCPO's insensitive attitude may have not only jeopardized the investigation into the incident, but has shaken women's faith in the police and the justice system even further. اب اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی عورت نے کس کو اکسایا؟ اس میں عورت کا قصور کیا ہے؟ میں اس میں سراسر مورد الزام ریاستی اداروں کو، ریاست کو ٹھہراتی ہوں. ریاست کے ہر شہری کو، خصوصاً کمزور طبقے کو، جس میں سب سے زیادہ کمزور طبقہ عورت ہے، اس کو پروٹیکشن فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کی رہی ہے تو وہ بھی شاید یہی سوچ کے نکلی ہو کہ وہ ریاست مدینہ کی میں اکیلی نکلی ہے، پولیس اس کے تحفظ میں بیٹھی ہے، ریاست اس کا تحفظ کر رہی ہے. لیکن افسوس کی بات، اس عورت نے بار بار سیکورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو فون کیا، لیکن کسی نے اس کے اوپر کان نہیں دھرے. پہلے تو سوال کرتا تھا وہ کپڑے کیوں پہنے، اب سوال آ گیا وہ نکلی کیوں، وہ کیوں نکلی اپنے 3 بچوں کے ساتھ. کیا آپ کے ملک میں اتنا قانون بھی نہیں ہے کہ ایک عورت رات کے وقت اپنے 3 بچوں کے ساتھ ڈرائیو کر کے لاہور کی طرف آ رہی ہے؟ پاک پتن کے اندر ایک ڈی پی او پراپر پروٹوکول نہیں دیتا ایک فیملی کو، کسی بھی فیملی کو اس کو معطل کر دیا جاتا ہے. آج تک اس کو نہیں بحال کیا جاتا. تو کیا عورتوں کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے؟ 50% آبادی کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اتنی گناہونی زیادتی کے بعد آپ ان کو ایک اہلکار کو سسپینڈ نہ کریں ایز این اپالوجی، ایز اے سمبل ایٹ لیسٹ. ہمیں پولیس فورس میں ایسے لوگ ہی نہیں چاہیے جو عورتوں کی وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں اور وکٹم شیمنگ کرتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ سی سی پی او یا پولیس یا ہر چیز سے بڑا ہے، یہ ہر ادارے کا مسئلہ ہے. تو لانگ ٹرم میں ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں ٹرانسفارمیٹیو اور ریفارمیٹیو جسٹس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. انتقام سے صرف کچھ نہیں ہوگا. بنیادی جو تقاضا ہے وہ ریاست کی ذمہ داری کا تقاضا ہے، اور یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں اور یہ جو تازہ اندوہناک واقعہ ہوا ہے یہ کمپلیٹ فیلئر آف اسٹیٹ کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کو واضح کرتا ہے. اسٹیٹ کو رسپانسو ہونا چاہیے، پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور اس کی جو بنیادی کردار ہے لوگوں کی جان، مال، آبرو اور عزت کے تحفظ کا، اس کو اسے پورا کرنا چاہیے. ادروائز تو پھر نہ اس
इमरानी मुआहदे का कोई तसव्वुर बाकी रहता है, ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कोई सिग्निफिकेंस रहती है, और ना आइन का कोई तकद्दुस बाकी रहता है। फेलियर है इस सारे निज़ाम का, इस पैट्रियार्कल सिस्टम का और इस माइंड सेट का जो कि यहाँ पे जिसको डिफेंड किया जा रहा है अभी भी, और जिसके फेवर में स्टेट खुद खड़ी है और उसके मिनिस्टर्स जो हैं जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड शेम ऑन देम। Whether the government will entertain these very legitimate concerns remains to be seen. Until then, women must continue to live in fear in a country that cannot ensure their protection. Asra Haq for voicespeaker.net.